بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ سوشل ایشوز اینڈ ہیلتھ کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں کہ سوشل ایشوز کا اور ہیلتھ کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, اور ہیلتھ کے بیسک ایشوز یا بیسک جو مسئلے ہیں ان کو ہم سوشل ایکٹیوسٹ کے تھرو یا این جی اوز کے تھرو یا پھر گورنمنٹ کے جو مقرر کردہ نمائندے ہوتے ہیں ان کے تھرو کیسے ریزالو آؤٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ہم تھوڑا جاب ڈسکرپشن کے اوپر بھی بات کر لیں گے کہ جو نمائندے ہوتے ہیں یا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا پھر گورنمنٹ کے سلیکٹڈ یا الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے. کیا واقعی ان کو وہی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں جو صحت کو امپروو کرنے کے لیے کہ بہتر ہوں, یا پھر ہماری جو پاکستان کے اندر 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے صحت اب صوبائی حکومت کے پاس ہے, پروونل ہو گیا ہے سبجیکٹ. تو کیا واقعی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کو اسٹرانگ کر سکتی ہیں, ہیلتھ سسٹم کے ایشوز کو ریزالو کر سکتی ہیں, بیسک رائٹس جو لوگوں کو ملنے چاہیے کیا وہ مل سکتے ہیں. آج اسی لیے میں نے یہ پورے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی ماہر شخصیت کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں, ان کے اپنی بھی ایکٹیویٹیز اور وہ الیکٹڈ ہیں. ایم کیو ایم کے جو ہیں ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے, ایم پی اے ہیں, ایم پی اے سندھ ہیں, صداقت حسین پروونل اسمبلی آف سندھ, اور پی ایس 117 کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور رنگی ٹاؤن سے. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو؟ سلام, اللہ شکر ہے. اللہ شکر. اچھا ڈاکٹر سر, ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آج بیسک جو ہیلتھ کے رائٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ہمارے یہاں پر پرابلم صرف یہ آ جاتا ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ کیا ذمہ داری کس کے اوپر لاگو ہوتی ہے, کون سی ذمہ داری کس کا فرض ہے, اور جو بیسک رائٹس ہیں اس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا بتا دیے گا کہ کیا واقعی آفٹر 18th امینڈمنٹ ہیلتھ از اے پروویژنل سبجیکٹ, اینڈ اس کے بعد کیا ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ لوگ کے اوپر آتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کے لیے. 18 امینڈمنٹ ایک ایسی ہاتھی ہے جس کے پیچھے ایک بہت, یعنی کہ جب یہ بن رہا تھا اس ٹائم ایم کیو پاکستان کا بڑا کردار رہا ہے اس میں کہ یہ بنے, اس سے شہریوں کو اور عام لوگوں کو بہت فائدہ ہونا تھا. لیکن ہوا بدقسمتی کچھ اور. سندھ حکومت جو اس وقت 13 سال یا 14 سالوں سے شہر میں, اس صوبے میں حکومت کر رہی ہے, وہ اس کے پیچھے اپنے آگے اس کو لا کر اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. 18ویں ترمیم ہونے کا مقصد یہ تھا کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ, یہ تیسرے درجے کی جو گورنمنٹ جس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں, وہاں تک یہ پاور پہنچے, لوگوں طاقت پہنچے, وہاں پہ جو حکومت بنے وہ لوگ طاقتور حکومت بنائے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے. 1972-73 میں انہوں نے صوبے کے اندر جو ہے 2/3 اپنا 14 اور 16 کا ایک ریشو بنانے کے بعد شہری علاقوں کو جو انہوں نے ڈیگریڈ کیا, اور شہری علاقے کی قابلیت کو جو انہوں نے دبانے کی کوشش کی. لیکن خیر جو بات بھی آپ کو بتاتا چلو میں آگے کہ جس چیز کو جتنا دبایا تھا وہ اتنا ابھرتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ آپ جس طرح آپ نے پوچھا ہے سوال کے بارے میں جواب دیتا جاؤں میں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سے ہم مزید ہمارے جو لوگ ہیں کراچی میں رہنے والے یا سندھ میں رہنے والے لوگ ان کو پریشان ہوئے ہیں, نہ کہ کوئی فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, مطلب وہ زیادہ تر جو ہے وہ اس چیز کی وجہ سے ان کو پرابلمز فیس کرنا پڑا, نہ کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد. اصل میں سندھ حکومت جو وہ جواب دہ نہیں رہی, صوبائی حکومت ہے. سندھ حکومت کے بجائے میں یہ کہہ لوں کہ اگر صوبائی حکومت جو ہے وہ جواب دہ نہیں رہی, جو تمام چیزیں جو اختیارات ان کو ملے تھے وہ نیچے تک جانا تھا, وہ جو نہیں جا پایا اس کی وجہ صرف تعصب تھی. تعصب کی وجہ کہ نیچے حکومت چلے تو ہم چودھری کیسے رہیں گے, ہم بادشاہ کیسے رہیں گے, ہماری بات کون سنے گا, ہمارا کون مانے گا ہماری باتوں کو. تو یہی وجہ رہی جس کی وجہ سے یہ مکمل 18ویں ترمیم جو ہے نا مکمل فلاپ ہو گئی. آپ صرف صحت کی بات نہیں کریں, آپ دیگر آپ کے جو آفس کے اندر داخل ہو رہا تھا میں تو سامنے میں 2-4 بلاک لگا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا سامنے کہ لوگ آسانی سے پار جائیں, اگر اس سے آئیں گے تو لوگ ناپاکی ہو کے یہاں موجود آئیں گے آپ کے آفس کے اندر. تو یہ تمام چیزیں وہ تھیں
جو چیزیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ بادشاہ بنے، ان سے کوئی جواب لینے والا نہیں رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، اسی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش ہیں۔ اوکے سر، آپ سے پھر میں ہیلتھ کے حوالے سے ہی بات کروں گی کہ جیسے ویکسینیشن ہے یا پھر آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں جو ویکسینیشن کے پروگرامز ہیں، اس کے لیے بھی ہم لوگ بیسکلی تو ہم ڈاکٹرس کے اوپر اینڈ ہمارا جو کنکلوژن ہوتا ہے وہ ڈاکٹرس ہوتے ہیں، بٹ بیسیکلی جو پالیسیز بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ہی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے تھرو ہی جو ہے وہ مطلب کہ بل پاس ہوتا ہے یا کچھ بھی۔ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ویکسینیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اینڈ پریونشن کے لیے پوری دنیا کام کر رہی ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرائموڈیل لیول پر جو ہے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، نہ کہ ویکسینیشن پانی صاف ستھرا ہونا، کیونکہ آپ اگر کنٹامنیٹڈ واٹر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس اے اور بہت سارے ڈائریا اینڈ کولرا خطرناک بیماریاں جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری پریونشن جو ہے وہ ضروری ہے، تو اس کے اوپر بھی ذرا بتائیے گا، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ ویکسینیشن پلس آپ کا پریونشن، اس کے اوپر کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتا چلوں کہ ظاہر بات ہے میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں، لیکن پاکستان کی بدقسمتی سب سے بڑی یہ رہی کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ کہتے ہیں، 23 کروڑ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب ویکسین جب خریدیں گے ہم تو وہ 44 کروڑ ہوں گے، تو باقی لوگ کہاں گئے؟ ہمارے یہاں گنتی مکمل نہیں کی گئی۔ جب لوگوں کو گنا نہیں جائے گا صحیح طریقے سے، لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ ایک گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، تو اس کے لیے روٹیاں کیسے پکائیں گی ہماری مائیں؟ جب ماں کو گنتی ہی نہیں معلوم ہوگی، جو حکومت ہے موجود، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو حکومت موجود ہے اس وقت، اس کو اگر لوگوں کی تعداد اور فگر کا نہیں معلوم ہوگا تو وہ لوگوں کو گنیں گے کیسے، اور ان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی از اے بیسک پرابلم آف آور کنٹری۔ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، اللہ نے چاہتے انشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہم نے بنایا ہے، اور پاکستان بنانے کے ساتھ ساتھ اب ہم پاکستان کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اور پاکستان سنبھالنے کے لیے ہماری جو کوشش ہوگی، ایم کیو پاکستان کی جو کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن میں آپ کو آگے بات بتاتا چلوں کہ جس طرح آپ نے پوچھا ہے مجھ سے کہ یہ ویکسینیشن کا سسٹم کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور پالیسی آپ نے بنایا ہے، پالیسی حکومت نے بنائی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت کی پالیسی ہے، حکومت نے بہت سوچ کے بنایا ہوگا پالیسی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بدقسمتی ہے کہ ہماری تمام چیزیں گنگا الٹی بہتی ہے ہمارے یہاں۔ تو مسئلے مسائل بہت سارے ہیں، جس طریقے سے پولیو کا آیا مسئلہ، پولیو میں خیر پوری دنیا کے اندر صرف 2 ہی ملک ایسے ہیں جن میں پولیو باقی رہ گیا، باقی سب ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی گورنمنٹ سے آپ پوچھ لیں گے کہ کیا فگر ہے بھائی، کہ کتنے لوگوں کو آپ نے باقی رہ گئے، کس قصبے میں کتنا پلاتے ہیں، کس گاؤں میں کتنا پلاتے ہیں، کس شہر میں کتنا پلاتے ہیں، کس ٹاؤن میں کتنے لوگ ہیں آپ کے ویکسینیشن کرنے والے لوگ، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ ان کو کرنا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو کرنا یہ صرف حکومت کرنی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے پاس پالیسیز نہیں ہیں۔ اب وہی بات ہے ویکسینیشن کی، اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم لوگ تو ابھی فی الحال جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو ہم اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ ان کو فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسینیٹڈ کر رہے ہیں، پھر وہ بھی ڈونیشن کی آئی ہوئی جو ویکسینز ہیں وہ پھر ہم نے دوسرا ایک سلیکٹڈ گروپ بنایا ہے کہ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے ان کو، یا پھر جو امیونو کمپرومائزنگ یا ولنریبل گروپس ہیں اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت بیونڈ، یعنی کہ عجیب سا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ پالیسی بنا رہے ہو۔ ایک کووڈ ایک بہت سیریس میٹر ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی بھی ہم بات تو ہو رہی ہیں، تھوڑے کیسز کم ہو گئے ہیں، بٹ پھر بھی ڈاکٹر صاحب ایم پی اے صاحب جو ہے نا، بڑا مشکل ہے اس چیز کو لائک کہ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں صادق الامیر بننا پڑے گا۔ ہمیں مسلمان ملک ہے اور اکثریت مسلمانوں کی یہاں پہ، اچھا ہم اپنے آپ کو اس بات کو ثابت تو کرتے ہیں لیکن ہمارے عمل نہیں ہے کچھ۔ اچھا ایز اے پورے پاکستانی، جس آپ کا چینل پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور میں تمام لوگوں کو، یعنی کہ جتنے حکومت کے لوگ ہیں صرف وہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ صاف ستھرا ماحول ہونا، کچرے سے پاک ماحول ہونا۔ اپنے گھر کو تو ہم صاف کرتے ہیں، آپ کے چینل سے میں بہت بڑا میسیج ہے یہ، اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، اپنے بیڈ روم کو صاف کرتے ہیں، اپنے ڈرائنگ روم کو صاف کرتے ہیں، اپنے کچن کو بھی صاف رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا کہ میں گھر سے نکلتے ہی اپنے گھر کے جو کچرے کا شاپر اٹھا کے اس سامنے دوسری کے گھر پھینک دیتے ہیں ہم۔ یہ کون روکے گا؟ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری تمام لوگوں پہ عائد ہوتی ہے، اور ہم یہ کرنے سے قاصر ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جزا اور سزا کا ماحول نہیں ہے. ہمارے یہاں ترجیح دی جاتی ہے عہدے کو, شخصیت کو, لوگوں کی کوئی ترجیح نہیں ہے. اور جب تک یہ معاملہ رہے گا ہم ایک اچھی نیشن, اچھی قوم نہیں بن سکیں گے. ہم اچھی قوم بننے کے لیے, اچھی نیشن بننے کے لیے ضروری ہے ہمیں کہ ہم لوگ جو ہے لوگوں میں اس اویئرنیس کو پھیلائیں, لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کچرا پھینکنا ہے, کچرا تو پھینکنا ہی ہے ہم کو, اس کو تو ویسٹ کو کرنا ہی ہے اس کو, لیکن ڈسٹ بن موجود ہے آپ کے شہر میں, آپ کے علاقے میں کچرا کنڈی موجود ہے, آپ وہاں جا کے دوسرے کے دروازے پہ پھینکنی چاہیے. پھر اس کا جواب ریئیکشن کیا آتا ہے, وہ اٹھا کے پھر سامنے پھینک دیتا ہے, وہ اٹھا کے آپ کی گیٹ پہ. پھر آپ کے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں, دوسروں کے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں, اور یہ بیماری جو ہے پورا شہر پھیل رہا ہے. صرف اور صرف میں بتا چلوں کہ اگر ہم صحت کے اوپر جو پیسے خرچ کرتے ہیں, جو لگاتے ہیں, اس میں صرف صفائی کا نظام اگر ہمارے شہر کا اچھا ہو جائے, یہ سیوریج کا نظام اچھا ہو جائے, پانی ہمیں صاف ستھرا میسر آنے لگ جائے, تو صحت کے 50% معاملات ہمارے ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سر کہ ہمارے جو صحت کے ایشوز ہیں, آدھا تو پرابلم ہمارا وہ بھی ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ بھی تو صحت کا اتنا کم بن رہا ہے نا. اب ہم اگر پریونشن پر ہی کام نہیں کریں, جو بیسک بیماریاں ہیں, جو کنٹامنیٹڈ بیماریاں ہیں, پھر جو ایسی بیماریاں ہیں جو انفیکشن والی ہیں, ان کو تو ہم مطلب کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم پرائموڈیل کی بات کریں یا پھر پریونشن کی بات کریں, یا پھر ایسی بیماریاں ہیں جو یعنی کہ کنٹامنیٹڈ نہیں ہے آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے, لائف اسٹائل کی وجہ سے, اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے. پر جو انفیکشن ہے اس کو تو ہم روک سکتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پانی کے استعمال سے, صاف ستھرے پانی سے, یا پھر آپ جو سیوریج کا نظام ہے اس کو درست کر کے آپ بہت سارے مسئلے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اور آپ اپنے ہیلتھ کا جو برڈن ہے, ایک بہت بڑا آؤٹ آف پاکٹ جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے وہ 73% ہے. مطلب کتنا زیادہ ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس سے ڈبل ٹپل بہت زیادہ ملٹیپلائی کرو تو بہت زیادہ جو ہے آپ کا آؤٹ آف پاکٹ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. اور دیٹس ویری کہ آپ کو ایک عجیب سی فیلنگس آتی ہیں کہ کس طریقے سے, کتنا ٹائم لگے گا اس نظام کو درست کرنے میں, بیسک رائٹس لوگوں تک پہنچانے میں. پھر مس بھی ہیں کچھ لوگوں کے اندر پرابلم. ایک تو ہماری چیزوں میں, ریسورسز میں پرابلم آتی ہے, دوسری جانب ہمارے عوام کا رویہ بھی بہت زیادہ غیر سنجیدہ ہے. اگر ان کو ویکسینیشن کی بات کر دی جاتی ہے, یا پھر ان کو یہ بات ان کو سمجھانی کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ویکسینیشن کروا لیں, یا پھر آپ لوگ پریونشن کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں, تو وہ آپس میں اس طرح کی مس جنریٹ کر دیتے ہیں, ریومرز پھیلا دیتے ہیں کہ پولیو ویکسین کی وجہ سے بچہ مر جائے گا, یا کووڈ ویکسینیشن کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے یہ ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو ایک بیسک ایشو تو ہمارا دونوں طرف سے آ رہا ہے نا, آپ کی عوام کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور آپ کے الیکٹڈ نمائندوں کی جانب سے بھی آ رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پولیو کو لے کر یا پھر ہیپاٹائٹس کے ٹیکے کے لے کر ایک بہت بڑا جو ہمارے یہاں خدشہ پایا تھا لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ فلاں بیماری ہو جائے گی, فلاں بیماری ہوگی, یہ مسئلہ ہو جائے گا, وہ مسئلہ, دس ڈیٹ, بہت سارے مسئلے رہیں گے. تمام لوگوں نام لوگوں تو کافی طویل رہے گی, لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. آپ کو بتا چلوں کہ پولیو کے ٹیکے اکثر یہ جو لوگ اسکول میں جا کے پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو, جو اسکول میں بچے ہوتے ہیں, 1 سے 5 سال کے بچے اسکول میں ہی مل جائیں گے آپ کو ایزی ہو کر. تو جب اسکول جاتے ہیں, اسکول کے پرنسپل سے بات کرتے ہیں, اسکول کے پرنسپل اپنے والدین پیرنٹس کو کیا لکھ کے بھیجتے ہیں, وہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو پولیو کے ٹیکے, آپ کے بچوں کو پولیو ٹیکہ پلانے آئیں گے کل, اور اگر آپ نے پولیو کے ٹیکے نہیں پلائے تو ہم آپ کے بچوں کو اسکول سے نکال دیں گے. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ پولیو کے ٹیکے پلانا ضروری کیوں ہے, پولیو کا مرض کیسا مرض ہے, کیا مرض ہے, اس کے نقصانات کیا ہوں گے, یہ نہیں بتاتے ہیں پیرنٹس کو. وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے پولیو کے ٹیکے نہیں پلائے, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, تو ہم آپ کے بچوں کو اسکول سے نکال دیں گے, کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ڈی سی یا اے سی ہمیں گرفتار کر کے لے جائے گا. تو ہم نے افادیت تو بتائی نہیں کہ لوگوں کو ڈرایا ہے, تو لوگوں کے دلوں میں تو خدشات پیدا ہوں گے کہ یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو پلانا کیوں چاہتی ہے, گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہونا ہے اس سے. جی سر, اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے, کس طریقے سے ہمیں لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور کس طریقے سے جو ہے ہمیں یعنی کہ ایک گروپ آف پیپل کا آپ کو ان کے مائنڈ کے اندر یہ چیز انگریو کرنی ہے کہ آپ کس طریقے سے بیماریوں کو اپنے اپنے
کنٹرول سے یا پھر اپنے مینٹلی ایک ہوتا ہے کہ کاؤنسل ہونے کے بعد آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم سوشل ایکٹیویٹیز پر بات کر رہے ہیں, مس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. ویکسینیشن جو ہے وہ اس کی امپورٹنس کا اندازہ شاید پہلے ہمیں نہیں تھا, بٹ آفٹر کووڈ-19 ہم بہت ساری چیزوں سے اویئر ہو چکے ہیں کہ ہینڈ واشنگ کتنی ضروری ہے اینڈ سوشل ڈسٹینسنگ کتنی ضروری ہے, ماسک کا استعمال, یا پھر کوئی بھی ایسی وبا جو اگر ہم بات کرتے ہیں کووڈ کی, تو کووڈ میں ہم نے سیکھ لیا کہ ماسک ویئر کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم پہلے کبھی یہ نہیں سیکھے تھے کہ اب جب آپ کو فلو ہوتا ہے یا پھر انفلوئنزا ہو رہا ہوتا ہے تو تب بھی آپ کو ماسک ویئر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ انفیکشن سے دوسرے لوگوں کو بچا سکیں. پینڈیمک جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, آتی رہتی ہے, آؤٹ بریکس ہوتے رہتے ہیں, کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے, کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے, بٹ کووڈ-19 نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کر دیا ہے کس طریقے سے ہم وبائی امراض سے بچ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ویکسینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ آگے بھی ہیں, پر اگر ہم گاؤں دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پر ابھی بھی لوگ ویکسینیشن کا جو کانسیپٹ ہے کافی اس سے بیونڈ ہیں, ڈر رہے ہیں, وہ نہیں کروا رہے ہوتے ہیں, ریگولر ویکسینیشن بھی نہیں کروا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے صداقت حسین صاحب موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ویکسینیشن کی کیا امپورٹنس ہے. جی سر. دیکھیے, ویکسینیشن کووڈ-19 جب آیا, جس وقت خیال میں یہ فروری کا مہینہ تھا اور 28-29 تاریخ کے ڈیٹ سے, یہ 24 تاریخ تھا, مجھے یاد صحیح نہیں ہے, کہ اسکول کو 6 دن کے لیے یا 8 دن کے لیے اسکول بند کر دیے گئے. اس کے بعد ایک وقت ایسا کہ پورا شہر بند کر دیا گیا, جو لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. اچھا, ہمارے پاس تو کوئی پالیسی تھی نہیں, اور ہم اتنے ترقی یافتہ قوم بھی نہیں ہے جو پہلے سے آفات کے لیے تیاری کر رکھیں, یا کوئی پریشانی ہے, کمبل ضرور ہوتا ہمارے یہاں ہوتا, لیکن ہمارے یہاں وہ گھر کے اندر ایک مینجمنٹ, ایک گھر, ہمارے لوگ جو ہمارے گھر کے مالک ہیں یا ہمارے ملک کے جو سربراہان ہیں, انہوں نے کبھی بھی نہیں سمجھا کہ یہ ہماری قوم ہے, یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں, ان کے لیے ہمیں سوچنا ہے, ہمیں ان کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. ہم پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور جو ہمارے کو حکمران ہیں وہ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے ہیں ہمارے اوپر, کہ رعایت تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ختم ہو جائے, ان سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ ہینڈسم طریقے سے گھوم رہے پھر رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, سب کچھ ہے. دیکھیے, جو ویکسینیشن ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, اب یہ اتنا مہنگا ہے کہ غریب آدمی کی تو پہنچ سے دور ہے. جو بندہ 13,000 روپے کماتا ہے وہ 12,000 روپے کیسے ویکسینیشن کروا لے گا, وہ پرائیویٹ جا کر. اب یہ کام کون کرے گا؟ گورنمنٹ کو کرنی ہے, اور گورنمنٹ کرے گی کب؟ جب تمام لوگ کووڈ میں مر جائیں گے جب. لیکن ان کے پاس اعداد و شمار موجود نہیں ہے, کتنے لوگوں کو لگانا ہے, کس طرح پالیسی بنائی ہے, کیا بنائی ہے, لوگوں کو بتایا تک نہیں آپ نے, بس لگانا ہے. سب سے پہلے فرنٹ لائن جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, بالکل لگنا چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے فوجی جوان ہیں, ہمارے پولیس والے ہیں, ان کو لگنا چاہیے, 65 سال کی عمر کے لوگوں کو لگنا چاہیے. لیکن جو لوگ نیڈی ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کو کون لگائے گا, کیسے لائیں گے, یہ تو بتائیں آپ پہلے. پاکستان میں بننا چاہیے یہ ویکسین جو ہے, یہ پاکستان میں بنے گا جب ہی یہ سستا ہوگا, لوگوں کی پہنچ تک ہوگا. شاید ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ بیئر کر پائیں, لیکن 80% اور کراچی کی آبادی جو ہے, کراچی میں رہنے والی ہے, پاکستان میں رہنے والے لوگ متوسط طبقے تعلق رکھتے ہیں. میرا اورنگی ٹاؤن لکھ لیں آپ, 80% لوگ جو روز کی دہاڑی پہ کام کرنے والے مزدور طبقہ لوگ ہیں, وہ 13,000 15,000 16,000 کماتے ہیں. وہ پانی خرید کے پی نہیں سکتے صاف ستھرا. وہ ویکسینیشن کیا کروائیں گے اپنے بچوں کو, کیسے پولیو قطرے پلائیں گے, وہ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جن لوگوں کے پاس یہ ذمہ داری موجود ہے, جنہوں نے اپنے پسندیدہ, اپنے مرضی سے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے, یا بادشاہت کرنے کے لیے, یا وزارت کرنے کے لیے یہ 18ویں ترمیم کا بل جو پاس کروایا تھا, جس سے پورے ملک کو فائدہ ہوتا تھا, پورے شہر کو, ہر گلی کو, ہر محلے کو, ہر گھر کے افراد کو فائدہ ہونا تھا, ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب ہوش کے ناخن لیں, کاغذی دنیا سے باہر آئیں, بیانات سے باہر آئیں, اور عملی طور پہ کام کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اوکے سر, ہم مس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے کہ مس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا پرابلم کریٹ کرتی ہیں. جب آؤٹ بریک ہوا تھا کووڈ-19 کا, اس وقت بھی ہم لوگ مس سے بہت پریشان ہو گئے تھے. ایک تو لوگوں نے سب سے پہلے یہ چیز کا کہ اظہار کیا کہ کووڈ تو ہے ہی نہیں,
ایون وہ لوگ جو کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے بھی بہت عجیب سی باتیں اور ریومرز اسپریڈ آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی یہ وائرس ہے ہی نہیں، یہ بس ایک مغربی دنیا کی ایک سازش ہے. اس کے بعد جب لوگ افیکٹڈ ہونا شروع ہوئے، ڈیتھس ہونا شروع ہوئی، تو لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ ہاں بھائی واقعی یہ ایک بیماری ہے اور یہ بہت زیادہ سیویرٹی کے ساتھ لوگوں پر امپیکٹ کر رہی ہے. اینڈ دین انٹل انلیس وہ کچھ لوگ مر بھی رہے ہیں، پھر جا کے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ان کے مائنڈ کے اندر آئیں کہ واقعی یہ ایک وائرس ہے اور ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. پر دوسری جانب ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ ڈفرینٹ طرح کے آرگنائزیشنس ہیں، مذہبی بھی ہیں، آپ کے کچھ این جی اوز بھی ہیں، کچھ الگ الگ کہ ہماری کیونکہ ہمارا نصاب بھی ایک پلیٹ فارم پر تو نہیں کھڑا ہوا نا، ہم یہ امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ آپ نے ویکسینیٹڈ ہونا ہے. اگر آپ نے نہیں آپ ویکسینیٹڈ ہو رہے تو آپ کو اسکول میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے، یا تو پھر آپ نے ان کے اوپر بیسک رائٹس کو بند کر دیا. تو پھر لوگوں کے اندر دیکھیے گا کس طرح کی جو ہے پینک ہوگا اور کس طرح کے آپ لڑائی جھگڑے کریٹ ہوں گے. جب پولیو ٹیمز کو نہیں چھوڑتے تو پھر بہت صحیح بات ہے کہ آپ نے جیسا بتایا ہے اس وقت یہ مسئلے مسائل پیدا ہوں گے اور لوگ جب نظام تعلیم ہمارے یکساں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ پھر جب اسکول بند کر دیں گے ہمارے بچے جب پڑھیں گے ہی نہیں، 2 سال سے ہمارے بچوں کی تعلیم ضائع ہو گیا، وہ سارے بچے کہاں جائیں گے؟ پھر معاشرے میں ہم 2 سال پیچھے ہو چکے ہیں ایجوکیشن میں، اس کا خمیازہ تو ہم کو بھگتنا بھی باقی ہے. ویکسینیشن ایک دوسرا بوال ہے ہمارے پاس، اپنا کرونا تیسرا ہے مسئلہ ہے ہمارے یہاں. یہ سارے مسئلے مسائل جب اکٹھے جب کھڑے ہوں گے آ کر تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ یہ ابھی تو تخمینہ ان کو لگانا ہے جن لوگ ہمارے اعداد و شمار کے ماہر یہاں موجود ہیں، جو اعداد و شمار گننے والے لوگ موجود ہیں ہمیں وہ لوگوں کی ذمہ داری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا ہے نا کسی کی بات پر، اور یقین نہیں آنے کی بالکل ایک مضبوط وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ماضی میں جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کو مختلف جگہوں پہ لے کے گئے. اب کیا کہتے ہیں اس کو، پاکستان میں جس وقت یہ کووڈ-19 آیا اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے میں بہت سارے لوگ یعنی جو لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، ڈاکٹر تھے، وہ بھی آ کے بتا رہے کہ وہ کوئی پتہ ہے، وہ پتہ پی لیجئے مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ پوسٹن کھانا ہے، دوائی کھانا ہے. تو اعتماد کا نہیں ہونا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ سامنے جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، سامنے جو لوگ بول رہے ہیں، جو حکومت موجود ہے، وہ حکومت آیا کہ کس طریقے سے آئی ہے. یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ جب آپ کی جو پہچان اور شناخت آپ 2 نمبر طریقے سے اگر آپ آ جائیں گے تو دنیا کو معلوم ہے اس بارے میں کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے، جو ان کا بنیاد جھوٹ ہے تو وہ سچ کیسے بول سکتے ہیں وہ. تو اعتماد دلانا پڑے گا لوگوں کو، لوگوں کے پاس لوگوں کو بھیجنا پڑے گا آپ کو. جس طرح آپ نے این جی اوز سوشل آرگنائزیشن کی بات کی، این جی اوز کی بات کی، وہ تمام لوگ کس مرض کی دوا ہیں، ان کو بلائیں، ان کو بتانے کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کریں، پھر وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں. ہم پڑھے لکھے قوم ہیں، ہم نے پاکستان بنایا، پاکستان بنانے کے وقت ہمارے کھانے کے پیسے نہیں تھے، ہم نے اس وقت بھی سروائیو کیا، ہم نے بھیک نہیں مانگا تھا اس وقت. تو ابھی بھی ہمیں اگر کاؤنسلنگ کی جائے لوگوں کو تو لوگ کم کھانے کے بعد بھی اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں اور مزید اچھے طریقے سے کر لیں گے. لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ جو بولنے والا ہے، جو سمجھانے والا ہے، جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ملک کو چلا رہے ہیں اس وقت، جو ملک کے باغ دور سنبھالا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں میں جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم سمجھدار قوم ہیں، ہم سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ان پڑھ کو سمجھانے کے لیے 100 منٹ چاہیے ہوں گے اور پڑھے لکھے کو سمجھانے کے لیے 10 منٹ لگیں گے. میرے پاس الٹا اس کا ہے کہ جس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا وہ جلدی سمجھتا ہے، جس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا اس کو جلدی سمجھتا ہے، جس کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا سمجھانا ہے اس کو. آپ کی بات کا یہ جواب تھا میرا. اوکے سر، وہی بات ہے کہ ایکچولی میرا تھوڑا بہت جو ایک تعلق رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ایز اے میڈیکل پروفیشنل میں زیادہ تر ہاسپٹل میں میرا تعلق رہا ہے. تو میرے لیے تھوڑا بہت کاؤنسلنگ ان لوگوں کو کرنا مشکل ہو جاتا تھا جو گاؤں دیہات سے آئے ہوئے ہیں. ان کو بیماری کو پہلے ڈیفائن کرنا ہوتا تھا کہ یہ بیماری اس مریض کو، ان کو پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا ہوتا تھا کہ آرگنز کتنے ہوتے ہیں جسم کے اندر، باڈی میں، اور اس کے بعد پھر آپ بیماری تک پہنچتے، پھر ان کو انڈرسٹینڈ کرانا، پھر ان کو. بٹ بہت ساری مس ہیں سر کہ ہم ان مس کو، ہمیں سب سے پہلے آپ کی بات بھی درست ہے کہ ہمیں لٹریسی
ریٹ کو جو ہے نا وہ بڑھا کر لوگوں کے برین کو اس طریقے سے لانا ہے, یکساں کرنا ہے, اور ہمیں آپس میں ایک پلیٹ فارم پر آ جانا ہے تاکہ ہمارا ٹرسٹ, چاہے وہ ڈاکٹر حضرات ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں, چاہے وہ پھر سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, یا پھر کوئی بھی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری ہے, وہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہو اور سب کا اعتماد ایک دوسرے کے اوپر بہت یکساں ہو, بہت یونٹی کے ساتھ ہم کام کریں گے تبھی ہم آگے ہو سکیں گے. جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ سب الگ الگ ہیں, الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں, الگ الگ زاویوں سے سوچتے ہیں, جبکہ ہماری اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھی جائے تو پہچان ایک ہی ہے, پاکستانی ہے, پر ہر پاکستانی کا جو ایک لائف سٹائل ہے, طریقہ ہے, مینٹل اپروچ ہے, سب کی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اگین میں بات کروں گی, اگر ویکسینیشن ہمارے یہاں پر فری فرام گورنمنٹ ہوتی ہے ٹو ایوری ون, تو کیا طریقہ کار ہوگا, کس طریقے سے آپ لوگ الیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو گورنمنٹ کو پالیسی بنانی ہے, جیسے پتہ میں یعنی کہ ایم پی اے ہوں اور پھر اپوزیشن میں بھی ہوں. میں تو سندھ میں ہم اپوزیشن میں, تو ظاہر سی بات ہے پالیسی حکومت کو بنانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت پالیسی بناتی ہے, وہ نیچے افسران تک پہنچاتی ہے, پھر افسران اس کو ڈلیور کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو بھی بنے, جیسا ہی بنے, وہ یکساں بنے, ایک جیسا بنے. گاؤں یو سی اور یو سی کے بعد جو ہے نا وارڈ کے نظام کے اندر کوئی ڈسٹرکٹ, جس طرح ہمارے یہاں پولیو کا ایک بہت بڑا نظام موجود ہے, پولیو ویکسین اسی کو فالو کر سکتے ہیں. ابھی درمیان میں آج سے تقریباً سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ہیپاٹائٹس کی ایک مہم شروع کی گورنمنٹ آف سندھ نے, اور کسی اسکول میں, آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک کسی بچے کی موت واقع ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ گیا, 13 بچے بے ہوش ہو گئے, 14 بچے. آپ یقین مانیں میں وہاں موجود تھا. ٹائیفائڈ کی, سوری ہاں ٹائیفائڈ کی تھی. میں اسمبلی میں موجود تھا, مجھے کال آئی کہ آپ کے میرے حلقے کی بات ہے وہ. تو میں وہاں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد جب ساری چیزیں, سارے معاملات کو دیکھنے لگا میں, تو آپ یقین کریں کہ ایک بچہ بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا. ساری افواہ. کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے جو لوگ ہیں گورنمنٹ کے خلاف, یا جو ان چیزوں کو ناکام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں ٹائیفائڈ کے ویکسین نہ لگے, یا ہمارے بچوں کو ٹائیفائڈ وہ نہ لگے. پولیو کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہمارے یہاں. اورنگی ٹاپ سے میرا تعلق ہے, بلانگ کرتا ہوں میں. اور 3-4 لوگوں کو جو والنٹیئر تھے ان کے پولیو کے, ان کو مار دیا گیا, 7 پولیس والے کو مار دیا گیا. تو یہ سارے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے جو چیز لگایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. مجھے پہلے بتائیں تو کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے, اس کے نقصانات کیا ہوں گے, ہم اپنے بچوں کو کیوں پلا دیں. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ہمیں پہلے لوگوں کو کاؤنسل کرنا پڑے گا, پہلے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, اس کے بعد ہم ویکسینیشن کو ایزی ٹو انجیکٹ کر سکتے ہیں. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم ویکسینیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, سوشل ایشوز کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, اینڈ سوشل ایشوز کا اور ہیلتھ کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ صداقت حسین صاحب موجود ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ویکسینیشن کے لیے مس کیا ہیں, کیا ایشوز آتے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایس او پیز بنائی گئی ہیں, کس طریقے سے عوام کا رد عمل ہوتا ہے. جی سر, ہم لوگ بریک پر جانے سے پہلے بڑا ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے کہ مس کا بڑا ایشو ہے, اور لوگوں کو پہلے کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے, اور ان کو بڑا جبریہ طور پر ان سے کام کروایا جاتا ہے. اب اگر کسی بھی شخص کو آپ پکڑ کے مطلب ایک زبردستی کہیں گے کہ آپ نے ویکسین کروانی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا رد عمل تو بہت زیادہ ہی ورس یا پھر نیگیٹو ہی آئے گا. تو ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کو کاؤنسل کریں, پیار سے سمجھائیں, اور اپنے جو ہارش بیہیویئر ہے اس کو تھوڑا سائڈ پر کر دیں. تھوڑا بہت مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو سکھا تو سب کچھ جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے انجیکٹ کرنا ہے, کتنے ڈوز لگانا ہے, کیا, بٹ ان کو ایک پریکٹس جو نہیں کروائی جاتی ہے وہ ان کے بیہیویئر کی یا ایٹیٹیوڈ کی نہیں کروائی جاتی ہے. کہ اگر آپ ایک مسیحا ہیں, آپ نے جا کے لوگوں کو ایک چیز ڈلیور کرنی ہے, تو فرسٹ یو نیڈ ٹو کاؤنسل. سب سے پہلے جو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی بات چیت ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو ہارشلی سمجھائیں گے, ہارشلی طور پر کہیں گے کہ کرنا ہی ہے, تو obvious سی بات ہے وہ کبھی بھی سامنے والا شخص بنا بنایا کام آپ کا خراب ہو سکتا ہے. تو یو نیڈ ٹو
counsel the people. اچھا ایک دوسری بات جو ایک ڈاگ کتوں کے کاٹنے کے اوپر بہت زیادہ یہ چلا تھا اور بہت زیادہ کیسز رپورٹ بھی ہو رہے تھے، اس کے حوالے سے بھی کچھ قانون نافذ ہوئے ہیں، کچھ قانون سازی ہوئی ہے، کچھ ایم پی ایس کے اوپر بھی ذمہ داریاں بڑھائی گئی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے قانون تو موجود ہے اور بہت پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر کہ کتے جو معاشرے میں ہمارے موجود ہیں یا ہماری گلی کوچوں میں موجود ہیں ان کتوں کو تو لگام دینے کی ضرورت ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کتے کے اوپر جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور معزز عدالت ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن میں ظاہر سی بات ہے میں ایم پی اے بھی ہوں اور جس طرح ہائی کورٹ نے کہا تو میرے پر ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے. تو بتاتا چلوں میں کہ یہ کتے کے کاٹنے پر ایم پی اے یا ایم این اے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی، حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کے افسران کی ذمہ داری بنتی ہے اور جو لوگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کتے جو معاشرے میں آوارہ گھوم رہے ہیں ان کو لگام دے یا ان کو باندھے یا ان کو جو ٹیکے ہوتے ہیں، گولیاں ہوتی ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ دیے جائے ان کو. تو یہ مسئلہ تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنے گا کون، کرے گا کون، کس کی ذمہ داری ہے، کس کے. یہاں لوگوں میں ہمارے یہاں جو یونین کونسل ختم ہوا ابھی پچھلے سال کی بات ہے، اگست کی بات ہے، اگست کے 29-28 تاریخ کو یونین کمیٹیاں ختم ہوئی ہمارے یہاں سے. کراچی سے سٹی گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا ہے، اس کے بعد 3 مہینے میں الیکشن ہونا تھا. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو گلی کوچوں میں جو نمائندے موجود ہوتے ہیں ان کو ان کی انگلیوں میں فگر میں موجود ہوتا ہے کہ بھائی کس گلی میں کیا مسئلہ ہے، کس گلی میں کیا مسئلہ ہے، کس گلی میں کتے کتنے موجود ہیں. تو وہ تمام چیزیں بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. خیر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سراخوں پہ جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا اس کو. لیکن یہ کہ اس کے کتے کے جو کاٹنے کا جو مسئلہ ہے یہ سندھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اس طرح اندرونی سندھ کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ ایک واقعات ہو رہے ہیں اور اخبار کی سرخیاں بن رہی ہے کہ فلاں ایم پی اے کے حلقے میں 2 لوگوں کو کتے نے کاٹ دیا، فلاں ایم پی اے کے حلقے میں. اب یہ خبر اس طرح چلنا شروع ہوا ہے. خیر یہ خبر اچھی خبر نہیں ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ کا آرڈر ہے اور کورٹ ہے پھر، اور جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کا احترام کرنا بنتا ہے ہمارا، ہم احترام کرتے ہیں. لیکن جس طرح ان کو جنہوں نے بتایا ہے اور جنہوں نے سمجھایا ہے یا جنہوں نے آرگومنٹ کیا وہ ان کے سامنے ان کے اس کی نوعیت کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے جج نے یہ بات کہا ہے اور کس لیے کہا ہے. اگر مجھے معلوم ہوتا تو شاید میں بہت اچھا جواب دے سکتا تھا اس کا، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ جج کے سامنے جو لائر موجود تھے یا وکیل موجود تھے انہوں نے آرگومنٹ کیا کیا اس کے آگے، تو وہی صحیح بہتر بنا سکتے ہیں آپ کو. کراچی شہر جو شاید میرے خیال میں پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے چند بڑے شہروں میں ایک شہر ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے. اس کی یہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، پورے پاکستان کو کما کے کھلاتا ہے اور پورے پاکستان کے جتنے وزراء سب اس کی پیسے پہ عیش کرتے ہیں. لیکن اور کراچی شہر وہ شہر بد نصیب شہر ہے جس کو اس کے اپنے حصے کا پیسہ بھی اسے نہیں ملتا ہے. یہاں کے بچے جو ہے وہ فوڈ پانڈا اور دیگر جگہوں پہ جا کے گاڑیاں چلاتے ہیں اور یہاں پہ باہر سے گدھے لا کے یہاں پہ نوکریوں پہ لگائے جاتے ہیں نوکری پہ. اور جب وہ لوگ ایسے لوگ جب نوکری پہ لگیں گے تو وہ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن جو ہے ہمارا وہ فلاپ ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. سرکاری اسکولوں میں بھینس اور بکری بندھے ہوئے ہیں. اچھا مجھے وہ بھی برا نہیں لگتا، جیسا بات ہے جب اسکول کے اندر ٹیچر نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے تو اسے کیا چلو بھینس بکری باندھ کے کچھ نہ کچھ تو اٹھ کر ہی رہے کام وہ. لیکن کیا تمام چیزوں کے باوجود ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے پاکستان میں ایسے پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان میں رہنے کے ناطے کہ ہم تمام لوگ ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کریں. حکومت کی پالیسیاں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن انسانی اور ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی ذمہ داری ایک الگ چیز ہے ہمارے پاس. قانون جو ہے وہ وقت کے وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن شریعت ہمارے یہاں نافذ رہتا ہے اور اس وقت نافذ رہنا جب تک ہم زندہ ہیں. اور ہمارے مرنے کے بعد بھی شریعت نافذ ہے، موجود ہے. اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سوال و جواب کا نظام موجود ہے. تب ہم ایز اے انسان، ہم ایز اے مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تمام لوگوں سے آپ کے چینل پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے تو تمام لوگ یہی کہیں گے کہ اپنے گھر میں انصاف کریں، اپنے پڑوسوں کے ساتھ انصاف کریں. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنے بیڈ روم کو، ڈرائنگ روم کو، اپنے کچن کو ہم صاف رکھتے ہیں، خود کو بھی صاف رکھتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں. لیکن مجھے کیا ہو جاتا ہے، کیا مسئلہ میرے ساتھ پیش آ جاتا ہے کہ میں باہر نکلتے ہی اس دوسرے کے گھر سامنے اپنے گھر کچرا پھینک دیتا ہوں. میں
تو یہ تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کاؤنسلنگ کا نظام ہو, لوگوں کو سمجھائیں اور اعتماد والا چہرہ سامنے لائیں. جو لوگ بتا رہے ہوں, جو سمجھا رہے ہوں, جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوں, وہ لوگ ایسے ہوں جو خود بھی قابل اعتماد لوگ ہوں. ہمارے یہاں اعتماد کا بہت بڑا فقدان ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے چہرے سامنے لایا جائے جو جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں. علماء کرام کا بڑا کردار ہے, ٹیچر جو ہمارے یہاں بہت بڑا کردار رکھ سکتے ہیں اس معاملے پہ. اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات ہمارے یہاں بہت قابل لوگ ہیں, ایسی باتیں نہیں ہیں. ہم تو دنیا کو تہذیب دینے والے لوگ ہیں, لوگوں نے تہذیب ہم سے سیکھی ہے اور آج ہم بے تہذیب ہو چکے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو, اپنے علاقے کے معاشرے میں جو لوگ موجود ہیں, ان لوگوں کی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایسے چہرے کو سامنے لے کے جائیں جن کی لوگ بات سنتے ہو. جو فرقہ ہمارے یہاں بہت سارے فرقے ہیں موجود ہیں, ان کو اپنے فرقے کے اعتبار سے, ان کے عقائد کے اعتبار سے, ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کے وہاں اس طرح کے لوگ بھیجیں آپ. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کو حکمت عملی اپنانی پڑے گی, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اور کوشش کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے مطمئن ہو جائیں کہ ہمیں اس معاشرے کو سیٹ کرنا ہے. آپ کو حکومت نہیں کرنی ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ہم بادشاہ بن کے رہیں گے تو کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل درست فرمایا. سر, ہاسپٹل کے نظام کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ کیا ہاسپٹل کا جو چلیں پرائیویٹ اداروں کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, پر گورنمنٹ ادارے جو ہیں کیا وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں, یا پھر کیا فلا آ رہا ہے, کیوں نہیں ہم ہاسپٹلس کو پراپر طریقے سے رن کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہاسپٹل کو ہم صحیح طریقے سے, کراچی کی آبادی کم و بیش ہم کہتے ہیں 3 کروڑ کی ہے, گننے والوں نے 1.5 کروڑ گن لیا ہے. تو یہ تو مسئلہ رہے, جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ مسئلے مسائل رہیں گے موجود. جائے بتائیں, ایک گھر کے اندر 5 افراد رہتے ہیں یا 6 افراد رہتے ہیں اور ان کے گھر میں 3 روٹیاں بنیں گی, یا ان کی کاؤنٹنگ ہی غلط ہے ان کی, تو 3 آدمی کے پیٹ بھریں گے, 6 کے نہیں بھریں گے پیٹ. تو ہمارے ہاں آبادی زیادہ ہے, ہمیں گنا کم گیا ہے, جس کے حساب سے جس کی وجہ سے کہ لوگ ہاسپٹل میں میڈیسن کی زیادہ ضرورت ہے اور میڈیسن موجود کم ہے. کوٹا کم ہے. بات ہے, آپ نے گنا ہی 5 آدمی کے, تو 5 آدمی کے اعتبار سے ہی آپ میڈیکل میں دوائیاں رکھیں گے, دیگر چیزیں رکھیں گے. تو ضروری ہے کہ مردم شماری صحیح طریقے سے اگر ہو جائے اور مردم شماری لوگوں کو صحیح طریقے سے گن لیا جائے تو یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. شاید ممکن ہے کہ 10 سالوں میں نہ ہو, 20 سالوں میں نہ ہو, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب گنتی مکمل ہوگی تو ہو جائے گا. جب خرچہ کم ہوگا اور لوگ زیادہ ہوں گے, جب پیسے کم ہوں گے, بجٹ کم ہوگا, لوگ زیادہ ہوں گے, تو یہ سارے مسائل جنم لیں گے. ہمارے ہاں کراچی سے جو اورنگی ٹاؤن میں ہمارے یہاں قطر ہاسپٹل ایک ہے, اور میرے خیال میں کراچی کا دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے جس میں سب سے زیادہ او پی ڈی ہوتی ہے. لیکن لوگوں کو باہر میڈیکل اسٹور کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ باہر سے میڈیسن لیتے ہیں اور لینے کے بعد ڈاکٹر کو چیک کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھی ہے. بہت سارے ڈاکٹروں کے مسئلے میں خیر وہ سب باتیں, یعنی کہ تلخ باتیں ہیں, اس کو کرنا مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر صحیح طریقے سے لوگوں کو گن لیا جائے, لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی اتنے لوگ موجود ہیں اور اتنی دوائیاں چاہیے, تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہاسپٹل صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ گنا جائے, لوگوں کو صحیح کاؤنٹ کیا جائے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. سر, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. کیا میسج آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم کے تھرو, کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے, اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری بہت ساری ذمہ داری ہے, حقوق العباد ہے, اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. لوگوں کے ساتھ انصاف کریں, خود کے ساتھ انصاف کریں, اپنی فیملی کے ساتھ انصاف کریں, اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں, اور یہی وہ ذریعہ بنے گا جو ملک کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں, ایجوکیشن ہے اور آپ کی ہیلتھ ہے. اس کے ساتھ ہم لگزیریس چیزوں پر تو بہت انویسٹ کرتے ہیں, بٹ ہمیں بیسک چیزوں پر انویسٹ کرنا ضروری ہے. بہت سارے ایسے جو ہے وہ لوگ بھی ہیں جو ہیلتھ کے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی, اور اپنی ایجوکیشن کے اوپر بھی انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ بہت اچھی فائنینشلی بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے, بٹ ان کی پرائرٹیز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ان کا جو نظام ہے کہ لائف اسٹائل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو یہ سب چیزیں ہمارے لیے مسئلے کا باعث بن سکتی ہیں, اور ہیلتھ فار آل ہونا چاہیے, اور ہیلتھ جو ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے, اور ہیلتھ کی جو
پالیسیز ہیں وہ بھی کافی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ اسٹرانگ پالیسیز کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر کے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا سکیں اور ان کی لائف کو مزید اور ڈیمیج سے بچا سکیں. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.